خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح، اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے۔ دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی۔ کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ سوال کریں، جواب سنیں۔ دیکھیں بالکل کوئی نہ اتفاقی نہیں ہے۔ آج میں بیٹا اسی لیے ہوں تاکہ آپ کو میں نے ویلکم بھی اس لیے کیا، ذرا سن لیں۔ اور اس میں ہم نے جو کل پرسوں جو منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے CMA بھی فائل کی ہے، اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پروسیس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے، وہ اس میں موجود ہے، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی اور ہم مطمئن نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے۔ بس ہو گیا، وہ نہیں بولنا چاہ رہے۔ چیئرمین صاحب میرے چیئرمین ہیں، کلیئر، یہ میرے لیڈر ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سنیں، بس ہو گیا نا، وہ بس سنیں صحیح۔ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے سنیں یار، مجھے جواب، میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پریسیڈنٹ حاصل ہے، اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا۔ میں نے اپنے تئیں جو بیان دیا تھا کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بیان کو حتمی اور درست تسلیم کیا۔ بس بات ختم۔ بے شمار بے شمار محبت کرنے والوں سے محبت۔ PTI جو ہے اس کڑے وقت میں ایک مٹھی ہے، کوئی اختلاف کوئی نہ پیدا کر سکتا ہے، ہم سب خان کے چاہنے والے ہیں۔ آج یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی بیان چیئرمین صاحب دیں گے، بانی چیئرمین صاحب، وہ بیرسٹر گوہر آ کے بار بتائیں گے۔ سر، جو آپ کی ملاقات ہوگی، کیا آپ اس کے بعد اڈیالہ جیل کے بعد بات نہیں کریں گے؟ آپ کی بات کی کوئی ایکسیپٹنس تو نہیں ہوگی؟ جب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین صاحب ہی خان کی بیاف پہ بولیں گے تو پھر ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ مروہ صاحب کل پرسوں آپ کی پریس کانفرنس تھی اور آج گوہر صاحب کی پریس کانفرنس ٹوٹل الگ، تو خان صاحب کا کیسے ایک دم ذہن بدل گیا کہ ایک دن میں کہتے ہیں کہ اعتماد نہیں، دوسرے دن اعتماد ہو خان گیا؟ صاحب کے ذہن میں تو میں نہیں بیٹھا ہوں، لیکن جو پارٹی کا بیانیہ آ گیا، لہذا یہی پارٹی کا ورژن ہے، یہی اب میرا بھی ورژن ہے۔ گوہر صاحب والا جب آپ درست کہہ رہے ہو تو کیا پارٹی عمران خان کی جو بیان ہے اس سے لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے، مفاہمت کے لیے، یا کیا ایشو ہے؟ دیکھو، میں آپ سب کو ایک بات واضح کر دوں، میں نے اس دن جو پریس کانفرنس کی، وکیل کبھی جج کو انائی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے ہم روزانہ یا ہر ہفتے پیش ہوتے ہیں۔ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، نہ مجھے یا پاکستان میں کوئی اور ہوگا جو چیف جسٹس کے خلاف اس طرح سامنے آ کے بات کرے گا۔ میں وکیل ہوں، پروفیشنل وکیل ہوں، میں نے جو بات کی اپنے پارٹی کے مفاد میں کی، اپنے پارٹی کے خان صاحب کے کہنے پہ کی، لیکن خان صاحب نے چیئرمین صاحب سے مشاورت کے بعد اس نیریٹو کو حتمی شکل دی جو آج آپ کے سامنے چیئرمین صاحب نے بیان کی۔ تو لہٰذا میں بحیثیت پارٹی ممبر جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے اس کا پابند ہوں۔ آئندہ خان صاحب کا ورژن جو ہے تھرو چیئرمین صاحب آئیں گے۔ دوسری بات یہ جو عدالتوں کے حوالے سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، جب چیئرمین صاحب کو اعتماد ہے اور وہ عمران خان صاحب کی بیاف پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد ہے، تو میں پھر کوئی میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے تئیں کوئی دوسرا ورژن۔ کے حوالے سے آپ نے جو کہا بہت زیادہ سراہا گیا۔ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ 20 دن کے اندر خان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ خان صاحب کے خلاف دو انتہائی ناقص کمزور کیسز، جن کی حیثیت پرویز خٹک سے ملتی جلتی ہے، وہ کیسز رہ گئے ہیں، تو ان کی ضمانت ہائی کورٹ میں ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ شیر افضل مروت، یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا اختلاف تھا شیر افضل مروت کے بیان کے بعد۔ یہاں پہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، مرکزی سیکریٹریٹ بھر چکا ہے لوگوں سے، عوام کی ایک بڑی تعداد، PTI کے ورکرز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ لوگ شیر افضل مروت کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔
एक जो कहा जा रहा था कि तकसीम हो गई है, ये नारे सुन सकते हैं आप। शेर अफजल मरवत के हक में और इमरान खान साहब के हक में नारे सुन सकते हैं। ये वो था कि शायद पीटीआई तकसीम हो गई है, शायद पीटीआई में दरार पड़ गई है, शायद वकला के दो ग्रुप बन गए हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तासुर को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर दिया गया है और शेर अफजल मरवत ने कह दिया है कि जो पार्टी चेयरमैन और पार्टी का फैसला है उसके खिलाफ वो नहीं जाएंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। आइंदा इमरान खान का जो भी बयान होगा, जो भी मौक़िफ़ होगा, वो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जरिए ही सुना जाएगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल देख रहा हूँ। खान अगर ये शब जमहूरियत पे शबी खून मारेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होने देंगे, तो मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट आपको हिट करेगी। पाकिस्तानियों ने पैसा पाकिस्तान नहीं भेजना है जब उनको पता हो कि चोर हुक्मरान अपने डॉलर बाहर भेज रहे हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी मईशत की ज़रूरत है, कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत है, ये आम पाकिस्तानी को भी ज़रूरत है। और ये मेरा काज है। मेरी कोई पार्टी के सियासत से दिलचस्पी नहीं है, न मैंने पार्टी की सियासत करनी है, और मैं सिर्फ खान का, आप मुझे एक सिपाही समझें। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ये बार बार मैं कह चुका हूँ, लिहाजा मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। अलबत्ता मेरा अंदाज अपना है, मैं सिर्फ खान को अपना मुर्शिद मानता हूँ, उनको अपना कायद मानता हूँ। नहीं है, हम सब इमरान खान हैं। आप सब इलेक्शंस की तैयारी करें। वोट आपने इमरान खान को देना है, हिफाजत आपने अपने वोट की करनी है और जीत इमरान खान की होगी। जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, पीटीआई ने जीतना है। इमरान खान की पार्टी ने ही सबको हरा के एक ही बात बतानी है कि हम इमरान खान के साथ। आपका टिकट के बाद आपका दावा था प्रवेश खटक की तरफ आप लड़ रही हो उसके लिए। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जब इमरान खान टिकट का अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह नौशहरा से इंशाल्लाह अगर इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नौशहरा में नादिया खटक अपने इमरान खान की जो क्या कहते हैं वोट को लेने के लिए आएगी। कागजात भी जमा कराए हैं और क्लियर भी हो गए हैं। अब एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो इमरान खान। नहीं होती फिर आपका रवैया क्या होगा? फिर भी इमरान खान, मैं इसको मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान को पता है कि मेरे लिए इमरान खान है, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मेरी आवाम है। वोट इमरान खान का, जो मर्जी कर ले, टिकट बाद